اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عن عروہ ابن مضرس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد صلاتنا هذه یعنی بالمزدلفہ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواہ الخمسہ وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ۔ حضرت عروہ ابن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو ہماری اس نماز یعنی مزدلفہ کی نماز میں شریک ہوا، پھر اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم مزدلفہ سے چل پڑے، جبکہ اس نے اس سے قبل ہمارے ساتھ دن میں یا رات میں وقوف عرفہ بھی کیا ہے، تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اب وہ احرام کھول کر اپنی میل کچیل دور کر لے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے، جبکہ امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ حج سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ ذکر ہوئی ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہ طویل حدیث ہے ویسے تو، یعنی اس سے جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں اس سے کچھ تفصیل بھی ہے کہ حضرت عروہ ابن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مزدلفہ پہلے عرفات میں اور پھر مزدلفہ میں ہر ٹیلے پر وقوف کیا ہے اور ہر چٹان پر وقوف کیا ہے، تو اب میں بھی اور میری سواری بھی بہت زیادہ تھک چکے ہیں، تو کیا میرا حج ہو گیا ہے؟ چونکہ ان کو اس مسئلے کا نہیں پتہ تھا کہ عرفہ میں کسی بھی جگہ پر اور مزدلفہ میں کسی بھی جگہ پر ان دو وادیوں میں انسان پہنچ جائے تو اس کا وہ وقوف مکمل ہو جاتا، تو وہ مختلف ٹیلوں پر جا جا کر پوری وادی کے اندر وقوف کرتے رہے تاکہ پورے عرفہ کو اور پورے مزدلفہ کو کور کر لیں۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ساتھ یہاں پہنچ کے نماز پڑھ لی اور پھر جب تک ہم یہاں ٹھہرے رہے یعنی مزدلفہ میں ہمارے ساتھ رہا، جبکہ اس سے پہلے اس نے عرفہ میں بھی دن یا رات کا کوئی حصہ وقوف کر لیا، تو اب اس کا حج مکمل ہے اور اب اس کو چاہیے کہ اپنی میل کچیل دور کر لے۔ میل کچیل دور کرنے سے مطلب یہ ہے کہ 2 دن سے وہ احرام کی کیفیت میں چلتے چلتے پسینہ، ساری مٹی جو دھول ہے وہ انسان پر پڑ جاتی، تو اب جب انسان 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ جاتا ہے اور بنیادی مناسک میں سے کنکریاں مارنا اور قربانی کرنا مکمل ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ احرام کھول دے اور نہا دھو لے اور اس کے حج کے جو بنیادی مناسک ہیں وہ پورے ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ جس شخص نے وقوف عرفات کر لیا اور اس کے بعد وہ مزدلفہ میں پہنچ گیا اور پھر اگلے دن منا تک اس کی رسائی ہو گئی، اس کا حج ہو گیا۔ اب باقی کے جو اعمال ہیں ان کی پھر تفصیل ہے، یعنی اگر اس کی رمی رہ گئی تو وہ کسی اور کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے کہ وہ اس کی جگہ رمی کر لے، اور اگر کسی وجہ سے اس کا طواف رہ جائے تو اس کا دم ہے وہ دم دے گا، لیکن وقوف عرفات ہو جانے کی وجہ سے اس کا حج ہو جائے گا۔ باقی ہر چیز کا حل ہے، یعنی یا وہ دم دے گا یا اس سے دم بھی ساقط ہوگا، اس کا عذر ہوگا، یا وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے گا، لیکن وقوف عرفات ہونے کی وجہ سے اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا کسی وجہ سے وقوف عرفات ہی رہ جائے تو اس کا پھر حج نہیں، نہ اس کا دم سے کوئی کام چلنا ہے، نہ ہی وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے کہ عرفات میں اس کی جگہ پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، انہوں نے یہ انتظام بھی کر رکھا ہے کہ مکہ میں یا مدینہ میں کوئی بھی اگر حاجی آ کر بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ہے، تب بھی وہ اس کو ایمبولینس کے اندر ڈال کر عرفہ میں لے جاتے،
کہ عرفہ والے دن وہ وقوف عرفات سے محروم نہ ہو، وادی عرفات میں وہ پہنچ جائے، باقی کا اس کا حج کے جو مناسک ہیں وہ وکیل بنانے سے یا دم دینے سے پورے ہو جائیں گے، لیکن کم از کم اس کا عرفہ کے اندر پہنچنا ضروری۔ تو اس حدیث میں آپ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کا ان مناسک کے ادا کرنے کی وجہ سے حج مکمل ہو گیا، اب آپ اس پہ پریشان نہ ہو کہ حج ابھی کوئی ایسا رکن رہتا ہے جس کی وجہ سے ابھی بھی میرا حج مکمل ہونے سے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔